کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہر دروازہ کھٹکاتے ہیں، پھر بھی رزق، سکون اور برکت سے دور رہتے ہیں؟ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کم وسائل کے باوجود بھی ان کے راستے ایسے کھلتے ہیں کہ جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو سوال یہ ہے، فرق محنت ہے، قسمت ہے، یا ہمارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایسا پردہ یعنی بیریئر موجود ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے؟ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ آج تمام انسانوں کو آپ کی مدد سے روک دے اور ہر مخلوق کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو کیا آپ کا رزق بھی رک جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جس نے صدیوں تک اولیاء کرام، اہل معرفت اور سلوک کے ائمہ کو غور کرنے پر مجبور رکھا۔ بعض اوقات انسان خود اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے پردے، حجاب بنا لیتا ہے کہ جو اسے اللہ کے فضل سے دور کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 3 پردوں اور مقامات کے بارے بات کریں گے اور آخر میں پوشیدہ راز جانیں گے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے قرآن فرماتا ہے کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور آخر اللہ ایسے بندے کو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو آئیے اس عظیم راز کو سمجھتے ہیں جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ رزق کے اسباب کو اصل سمجھ لیتا ہے۔ کبھی وہ صرف مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی صرف اپنی محنت پر یقین کر لیتا ہے، اور کبھی دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کامیابی صرف میری اپنی کوشش ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اسباب صرف پردہ یعنی بیریئر ہیں، اصل دینے والا کوئی اور ہے۔ اور اسی بارے میں روحانیت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ کی راہ میں صرف ظاہری رکاوٹیں نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ایسے بیریئرز پیدا ہو جاتے ہیں جو اللہ پر صحیح اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں، اور یہاں سے ہی رکاوٹوں اور غموں کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حجاب یعنی بیریئر۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے لیے مخلوق کا خوف کم ہو گیا۔ سوچئے، ہمیں زیادہ فکر کس کی رہتی ہے؟ لوگ ناراض نہ ہو جائیں یا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہی پہلا اور سب سے اہم پردہ اور رکاوٹ رزق ہے۔ جب انسان ہر امید، ہر سہارا اور ہر توقع لوگوں، وسائل اور ظاہری اسباب سے وابستہ کر دیتا ہے تو اس کا دل خالق سے زیادہ مخلوق کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ان اسباب کو اصل سمجھ لینا اور اللہ کو بھول جانا، یہی روحانی بیماری کی ابتدا ہے۔ رزق صرف ملازمت نہیں دیتی، کاروبار یا لوگ نہیں دیتے، یہ ظاہری ذرائع ہیں، لیکن جب انسان لوگوں کی خوشنودی کو اللہ کی رضا پر مقدم کرنے لگتا ہے، بخشش و کرم کا امیدوار رہتا ہے، اور امراء کے دروازوں پر سائلانہ آمد و رفت جاری رکھتا ہے، یا ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ فلاں شخص میری مدد کرے گا، تو یہاں سے دل کا توازن بدلنے لگتا ہے، حجاب قائم ہو جاتا ہے، اور انسان رزق حلال، سکون، برکت اور دماغی قوتوں کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ اس مقام کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ آیت حقیقت ہے تو پھر ہمارا خوف کس چیز کا ہے؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسباب ایمان کے خلاف نہیں، لیکن دل کا سہارا اللہ ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی اس حالت پر توبہ کرے اور مخلوق پر اعتماد بھی چھوڑ دے، نماز پڑھے، محنت بھی کرتا ہو، پھر بھی اللہ کی خاص برکت اور سکون محسوس نہ کرے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں دوسرے اور زیادہ پوشیدہ پردے تک لے جاتا ہے۔ یہ پردہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اکثر انسان اسے پہچان نہیں پاتا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں 90% سالک یعنی اہل روحانیت رک جاتے ہیں۔ ابتدا میں انسان کہتا ہے اللہ سب کرے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک اور آواز پیدا ہوتی ہے، یہ سب میری ذہانت کا نتیجہ ہے۔ وہ مخلوق سے امید تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنی عقل، اپنی منصوبہ بندی اور اپنی محنت کو نجات دہندہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک عجیب حقیقت بتاتا ہے۔ فرمان ہوتا ہے، مجھے جو بھی توفیق ملی صرف اللہ کی طرف سے ملی۔
ذرا سوچئے اور غور کیجئے، اگر اللہ توفیق ہی واپس لے لے تو ہماری کتنی صلاحیت باقی رہ جائے گی۔ رزق حلال کی تلاش فرض ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اگر دل یہ سمجھنے لگے کہ کامیابی صرف میری صلاحیت کا نتیجہ ہے تو یہاں ایک باریک روحانی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اہل سلوک اس کو نفس کا خفیہ امتحان کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کا نام تو لیتا ہے مگر اندر سے اپنی تدبیر پر زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بلا اسباب رزق، سکون اور رزق کے باطن اور پوشیدہ ذرائع سے دور رہتا ہے۔ ایک ایسا پیٹرن یعنی سائیکل چلتا ہے جس کے اندر وہ گھومتا چلا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو معمولی کوشش میں بڑی برکت پیدا کر دے، اور اگر حکمت ہو تو بہت زیادہ کوشش کے باوجود انسان کو انتظار کا مرحلہ عطا کرے۔ اسی لیے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کوشش کرو لیکن نتائج کو اللہ کے سپرد کرو، محنت کرو لیکن کامیابی پر تکبر نہ کرو، وسائل اختیار کرو لیکن دل کو ان وسائل کا قیدی نہ بناؤ۔ یہی اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ یہاں کوشش مطلوب ہے اور ہدایت بھی اللہ عطا کرتا ہے، اسی لیے مومن محنت کرتا ہے لیکن نگاہ مسبب الاسباب پر رہتی ہے نہ کہ اسباب پر۔ یہاں ایک عظیم راز اور حیران کن سوال پوشیدہ ہے۔ اگر اللہ واقع ہی آپ کے اور اپنی رحمت خاصہ کے درمیان سے پردے ہٹا دے تو آپ کی زندگی میں سب سے پہلے کیا بدلے گا؟ مال، رزق یا آپ کا دل؟ اہل معرفت فرماتے ہیں اللہ پہلے دل بدلتا ہے پھر تقدیر کے دروازے کھولتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نہ مخلوق پر اعتماد رہے اور نہ اپنی طاقت پر غرور باقی رہے تو پھر انسان کس مقام پر پہنچتا ہے؟ وہ کون سا روحانی دروازہ ہے جہاں سے اللہ اپنے بندے کے اور اپنے درمیان کے پردے یعنی بیریئرز ہٹانا شروع فرما دیتا ہے، اور یہاں سے ہی وہ مقام کا آغاز ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ تیسرا اور آخری مقام۔ اب تصور کیجئے ایک انسان نہ لوگوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے، نہ اپنی عقل، نہ اپنی طاقت، نہ اپنی دولت، نہ اپنے عہدے کو۔ وہ محنت بھی کرتا ہے، اسباب بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے دل کا سہارا صرف اللہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے اہل معرفت حقیقی توکل کی ابتدا کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اپنے تمام ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد دل کو صرف اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہاں انسان سمجھ لیتا ہے دروازہ نوکری نہیں کھولتی، دروازہ کاروبار نہیں کھولتا، دروازہ کوئی انسان نہیں کھولتا، بلکہ ہر دروازہ اللہ کے حکم سے کھلتا ہے۔ اب ہم اس راز تک پہنچ چکے ہیں جسے اہل معرفت اصل توکل کہتے ہیں، اور جو مقام صرف اہل اللہ کو عطا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادے چھوڑ دیے تو اللہ نے میرے لیے وہ فیصلے کیے جو میرے ارادوں سے بہتر تھے۔ سوچئے، شاید اللہ آپ کی دعا قبول ہونے میں دیر نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے دل کو اس مقام تک پہنچا رہا ہے جہاں دعا سے پہلے ہی بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اور شاید یہی توکل کی سب سے بلند منزل ہے۔ اس مقام سے پردے اٹھتے ہیں جب بندہ مسلسل اخلاص، اطاعت، صبر، حلال روزی اور اللہ پر بھروسے کی زندگی اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل کے پردے ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ یہ پردے آنکھوں کے نہیں دل کے ہوتے ہیں۔ پھر انسان آزمائش میں بھی اللہ کی حکمت تلاش کرتا ہے، تحیر میں بھی رحمت دیکھتا ہے، اور نعمت میں بھی شکر اختیار کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ بندے کے دل میں سکون نازل فرماتا ہے، وہ سکون جو دولت سے نہیں ملتا، وہ اطمینان جو شہرت سے نہیں ملتا، وہ یقین جو صرف اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں ایک عظیم حقیقت سکھاتی ہے کہ رزق صرف مال کا نام نہیں، ہدایت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، اچھے لوگ بھی رزق ہیں، وقت کی برکت بھی رزق ہے، اللہ کا قرب سب سے عظیم رزق ہے۔ اب یہاں ایک خفیہ اور پوشیدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر آخر اللہ اپنے مقرب بندوں کو کیا عطا فرماتا ہے؟
اہل سلوک اور ائمہ تزکیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اخلاق، تقوی اور توکل پر پختہ ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ اس پر اپنے عالم الغیب سے مختلف نعمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اس مقام پر انسان کو ادائے شکر کی توفیق ملتی ہے۔ عرفان ہوتا ہے کہ رزق تو اللہ کی نصرت ہے۔ انسان مسبب الاسباب کی رحمت خاصہ کو پہچان لیتا ہے، شرح صدر نصیب ہوتی ہے، دل کا سکون، عبادت میں لذت، دعا میں عاجزی اور یقین قبولیت، فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت، حالات میں اللہ کی حکمت پر اعتماد، علم کے ساتھ عمل کی توفیق، گناہوں سے نفرت اور نیکی کی محبت، دل میں اللہ کی یاد کا غلبہ، اور بعض صالح بندوں کو اللہ اپنے خاص فضل سے ایسی بصیرت بھی عطا فرماتا ہے جسے اہل علم فراست مومن یا روحانی بصیرت کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یاد رکھیں، یہ اللہ کی عطا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی ہر شخص کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس مقام پر ہی رزق بلا مشقت حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے حالات میں کشف یا کرامت کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن راز یہ ہے کہ بندے کی اصل منزل کشف نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور استقامت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں روحانیت کا آخری مقام کشف ہے، کرامت ہے، غیب کی خبریں ہیں، لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی اطاعت پر قائم رکھے، تمہارا دل تکبر سے پاک کر دے، تمہیں حلال پر ثابت قدم رکھے، تمہاری دعا میں اخلاص پیدا کر دے، تمہیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بنا دے اور تمہارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگر یہ نعمتیں مل گئیں تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اب آج کا آخری اور پوری اسرار پیغام یہی ہے، مسئلہ رزق نہیں، مسئلہ دل کے سہارے کا ہے۔ جب تک دل مخلوق کے ساتھ محتاج رہے گا سکون نہیں ملے گا۔ جب دل اپنی طاقت پر مغرور رہے گا توکل مکمل نہیں ہوگا، لیکن جب دل صرف اللہ کا ہو جائے تو پھر حالات بدلنے سے پہلے انسان خود بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی تبدیلی اللہ کی رحمت کی پہلی کرن ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کی زندگی میں سب سے بڑا سہارا کون ہے؟ لوگ، اپنی محنت یا صرف اللہ؟ اپنا جواب صرف ایک لفظ میں کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ روحانیت، معرفت، خوابوں کی تعبیر، اولیاء کرام کی تعلیمات اور اسلامی اسرار پر ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو صدائے ہجرا کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسے روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے سمجھنے کے بعد شاید آپ توکل کو کبھی پہلے کی طرح نہ دیکھیں، جو آپ کا خوف ختم کر دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔